السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ ان میں سے ایک بنیامین تھے جو آپ علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، اور باقی 10 بھائی آپ علیہ السلام کے دوسری والدہ سے تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کی خالہ بھی لگتی تھی اور ماں بھی، کیونکہ آپ علیہ السلام کے والد نے ان سے نکاح کیا ہوا تھا۔ تو 10 بھائی آپ علیہ السلام کے دوسری والدہ سے تھے اور ایک بھائی آپ علیہ السلام کا اپنی والدہ سے تھا۔ تو آپس میں ان کا حسد والا معاملہ ہو گیا شیطان کی وجہ سے کہ اب باپ کی میراث کو کس نے آگے لے کے چلنا ہے، جبکہ ظاہر ہے کہ وہ باپ نے تو ڈیسائیڈ ہی نہیں کرنا، وہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھایا، اور خواب انبیاء کے حق میں وحی الہی ہوتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب میں ہی دکھایا گیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کر رہا ہوں، اس لیے انہوں نے قربانی کرنے کی کوشش کی اور اللہ نے فدیہ بھیج دیا۔ لیکن قربانی اتنی بڑی کرنا کہ بیٹا قربان کرنا اس لیے تھا کہ وہ وحی الہی تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 10-12 سال کی عمر میں ہی خواب دکھا دیا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کا ذکر انہوں نے اپنے والد سے کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ میری نبوت کا وارث یہ ہونے والا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم نے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہیں کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف چال چلیں گے۔ لیکن یہ خواب والی بات کسی نہ کسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ چل گئی۔ اب کیسے پتہ چلی تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے تو اس بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کی، یا یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو بات کرتے ہوئے کسی نے سن لیا تو اس نے جا کے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ بات بتا دی۔ تو اس بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور بھی اچھا برتاؤ رکھتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور انہوں نے توحید کی دعوت کو میرے بعد آگے لے کر چلنا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو باقی بیٹے تھے 10، 11واں تو خیر چھوٹا تھا، وہ ان کا چھوٹا بھائی تھا، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو 10 بیٹوں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ اسے ہمارے ساتھ بھیجا کریں جب ہم اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے لے جاتے ہیں، تو اس کو بھی ساتھ لے جائیں گے، یہ کھیلے گا کودے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات کلک کر گئی کہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی آزمائش ان کو انتظار کر رہی ہے۔ 40 سال کی جدائی، قرآن میں آیا ہے کہ وہ نابینا ہو گئے تھے رو رو کر، اس قدر تکلیف سے وہ گزرے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم یوسف علیہ السلام کی دیکھ بھال صحیح سے نہیں کرو گے، خیال نہیں کرو گے، وہ چھوٹا بچہ ہے، کوئی بھیڑیا اس پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے جس کے 10 بھائی ہوں پھر تو ہم نام کی جوان ہیں۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام کی تقدیر میں لکھا تھا کہ انہوں نے وہاں جانا ہے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا منصب عطا کرنا ہے۔ بہرحال ضد کرنے لگے تو یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور وہ لے گئے۔ منصوبہ یہ بنایا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کریں گے۔ اب انہی 10 بھائیوں میں سے ایک بھائی کہنے لگا کہ اس کو قتل نہ کرو، یہ ہے تو ہمارا بھائی، اس کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ تو اس زمانے میں نا کنووں کے پاس قافلے آ کر رکا کرتے تھے، پانی پیا کرتے تھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کوئی قافلہ آئے گا، اس کو نکالے گا تو لے جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اس وقت وہ یہ کہنے لگے کہ اب یہ ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں، بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس بات کو قرآن نے بھی نقل کی ہے کہ وہی سیم مینٹیلٹی اب تک آگے چل رہی ہے کہ بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ بہرحال انہوں نے کیا یہ کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کے ساتھ بھیڑیے کا خون لگا دیا اور کہنے لگے کہ گھر جا کے کہیں گے کہ ہم تو سامان کے ساتھ چھوڑ کر گئے تھے، پیچھے سے بھیڑیا آیا اور کھا گیا۔ عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے، رات کے وقت قرآن کے الفاظ ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ میری آزمائش شروع ہو گئی ہے، کیونکہ توحید ایک ننگی تلوار ہے۔
انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ جو میں نے اپنے بیٹے سے اتنی شدید محبت رکھی ہے نا، اللہ تعالیٰ مخلوق کی محبت کو برداشت نہیں کرتا، ایٹ لیسٹ ایک پیغمبر کے دل میں اس ایکسٹریم لیول کے اوپر۔ تو میری آزمائش شروع ہو گئی ہے اب۔ تو انہوں نے کوئی بحث نہیں کی، انہیں پتہ تھا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کرنے سے کچھ نہیں ہونا۔ وہی ہوا کہ ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے پانی کے لیے وہاں ڈول ڈالا، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیا ہے کہ یوسف کو ہم نے تسلی دی کہ ایک دن آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو بتا دو گے جو انہوں نے یہ غلطی کی تھی، ہم تمہیں سرخرو کریں گے۔ ظاہر ہے جبریل علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پاس چھوٹی عمر میں آنا شروع ہو گئے تھے ان کی تسلی کے لیے۔ اب قافلے والوں نے ڈول ڈالا اور یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑا اور وہ باہر نکل آئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ منظر دیکھ رہے تھے تو وہ کہنے لگے کہ یہ نہ ہو کہ یہ پھر واپس آ جائے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام بھی خاموش ہو گئے اور وہ چلے گئے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ میرا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب وہ کس تکلیف کے ساتھ مصر تک پہنچے۔ وہاں غلاموں کا بازار لگا کرتا تھا، جہاں عبرانی غلام اور ایسے غلام ہوا کرتے تھے جو پڑھنا لکھنا بھی جانتے تھے۔ وہاں سے عزیز مصر، یعنی آپ سمجھ لیں گے جو بادشاہ کے بعد سیکنڈ پوسٹ پر ہوتا ہے، تو اس نے دیکھا کہ یہ تو شکل ہی غلاموں والی نہیں ہے، یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری بند ہے۔ اس نے خرید لیا اور لا کر اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میں خرید کر لایا ہوں، اولاد تو ہماری ہے نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم اسی کو اپنا بچہ بنا لیں۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام شام کے دور دراز علاقے، بھیڑ بکریاں چرانے والے بدو لوگوں میں سے اٹھ کر اس وقت کی سب سے زیادہ سیویلائزڈ حکومت مصر کی، فرعونوں کی حکومت، یہ جو آپ پیرامڈس دیکھتے ہیں، اہرام مصر دیکھتے ہیں، یہ اس وقت کے بنائے ہوئے ہیں، وہاں تک پہنچے۔ اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہم نے اس کے لیے معاملہ آسان کر دیا کہ وہ عزیز مصر کی تربیت میں رہے اور علم حاصل کرے۔ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہوں گی جس میں میٹنگز کا ارینجمنٹ کرنا، کھانے پینے کا ارینجمنٹس کرنا، اور ایک خادم کی حیثیت سے باتیں بھی سنتے ہوں گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی لرننگ کروائی، اور اس طرح کرتے کرتے وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ اب عزیز مصر کی جو بیوی تھی، ظاہر ہے کہ وہ اس وقت جو ادھر کا ماحول تھا ایک بے حیائی کا، اس کا وہ شکار تھی۔ صرف وہ نہیں تھی، باقی عورتیں بھی تھیں۔ اس کی قسمت مڑی ہوئی تھی کہ اس اعتبار سے کہ سب سے پہلے آزمائش اس کے اوپر پڑی۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہوا تھا، تو وہ ان پر فریفتہ ہو گئی، اور اس نے کوشش کی کہ انہیں برائی پر آمادہ کرے۔ دروازے بند کر دیے، قرآن کے الفاظ ہیں، برائی کی طرف بلایا، پہلے بلایا تو کسی اور کام سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتا۔ اور وہ نشانیاں قرآن میں نقل نہیں کی گئی، لیکن جو غیر مسلم ہیں ان کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام یعنی ان کے والد کی شبیہ دکھائی گئی، جو انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ بیٹا اس طرف نہیں آنا، یہ غلط کام ہے، تو وہ بچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ ہمارے مخلص بندے تھے، یعنی چنے ہوئے۔ مخلص یعنی وہ پیغمبر جنہیں اللہ اپنے لیے خالص کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بچایا ہے، یعنی انبیاء کرام بھی اگر برائی سے بچتے ہیں تو وہ اللہ کی مدد سے بچتے ہیں۔ بہرحال یہ خبر لیک ہو گئی۔ جب اس عورت نے قصد کیا تو یوسف علیہ السلام بھاگے، تو اللہ کی طرف سے معجزانہ طور پر دروازے کھل گئے۔ جب یوسف علیہ السلام دروازے کے قریب پہنچے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، تو اس نے جب پیچھے دیکھا تو عورت تھی، تو وہ بھی شک کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ تو پاس ہی ایک عقل مند آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف مجرم ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت مجرم ہے۔ جب یوسف علیہ السلام بھاگے تو اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے پکڑا تو پیچھے سے قمیض پھٹ گئی۔
جب اس عزیز مصر نے دیکھا تو پیچھے سے قمیض پھٹی ہوئی تھی۔ عزیز مصر کو پتہ چل گیا کہ وہ عورت چال باز ہے اور یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے۔ سب کو پتہ لگنے کے باوجود وہ عورت پھر بھی باز نہ آئی۔ اس نے کہا کہ میرا سب کو پتہ چل گیا تو میں باقی عورتوں کا بھی سب کو بتاؤں گی۔ اس نے کیا یہ کہ جتنے بھی عہدے دار تھے ان سب کی بیویوں کو دعوت پر بلوایا، اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ اس نے ان عورتوں کو ایک ایک چوڑی اور ایک ایک سیب دے دیا اور کہا کہ جب یوسف علیہ السلام سامنے آئے تم لوگوں نے یہ سیب کاٹنا ہے۔ تو اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ سامنے آؤ۔ یوسف علیہ السلام جب سامنے آئے تو ان عورتوں نے بے خیالی میں اپنی انگلیاں بھی کاٹ لی، اور جب یہ معاملہ ہوا تو اس عورت نے کہا کہ ہاں یہی تھا جس کے لیے تم مجھے باتیں کر رہی ہو، تم بھی تو اس میں گرفتار ہو گئی ہو۔ تو پھر اس عورت نے کہا کہ میں اس کو برائی کی طرف بلا رہی ہوں، اگر یہ مائل نہ ہوا تو میں اس کو جیل ڈلوا دوں گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس برائی کی عوض جیل قبول ہے۔ یار دیکھیں کوئی گناہ بھی نہیں کیا پھر بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اس گناہ سے بچا اور مجھے جیل قبول ہے۔ تو بہرحال ان عورتوں نے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا۔ یوسف علیہ السلام تقریباً 9 سے 10 سال جیل میں رہے۔ تو یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو یوسف علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر دعوت تبلیغ بھی پھیلی، اللہ کی توحید بھی بیان ہوئی۔ اس دوران جیل میں 2 قیدی تھے جنہوں نے الگ الگ خواب دیکھا، تو وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اچھے بھلے معلوم ہوتے ہیں، آپ اس کی تعبیر بتا دیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں جو تعبیر بتاؤں گا پھر وہ تعبیر ہوگی، مقدر بن جائے گی۔ تو دونوں نے اپنا خواب بیان کیا۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے رب یعنی بادشاہ کو شراب نچوڑ نچوڑ کے پلا رہا ہوں۔ دونوں قیدیوں کے قتل کے فتوے جاری ہو گئے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم رہا ہو جاؤ گے، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر ایک ٹوکرا ہے اور اس کے اندر روٹیاں ہیں اور اس کو پرندے آگے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم سولی پہ چڑھو گے اور تمہاری لاش کو پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے، اور وہی ہوا۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جسے نجات ملنے والی تھی اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم چھوٹ جاؤ تو اپنے بادشاہ سے اپنا ذکر کرنا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ لیکن قرآن کے الفاظ ہیں کہ شیطان نے یہ فیصلہ بھلا دیا اس کو نا، تو 9 سے 10 سال گزر گئے اسی طرح۔ تو 9 سے 10 سال بعد اس بادشاہ کا بیٹا تخت نشین ہوا۔ تو اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں نیل سے نکل کر موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 سبز بالیاں ہیں۔ اب بادشاہ نے خواب بتانے والے جتنے بھی تھے ان سب کو اپنے محل میں بلوایا، لیکن بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر کوئی بھی نہ بتا سکا۔ تو بادشاہ کے ساتھ وہ جو قیدی تھا جس کو یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ تم بادشاہ کو شراب نوچ نوچ کے پلاؤ گے، تو اس قیدی کو یاد آیا کہ ایک ایسا شخص ہے جو آپ کو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کون ہے وہ، اس کو لے کر آؤ۔ تو جب یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا تو یوسف علیہ السلام آئے، اور یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر بتا دی۔ آنے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے میرا یہ والا معاملہ سیٹ کرو جو مجھ پہ الزام لگا ہے۔ تو بہرحال جب بادشاہ نے اس معاملے کی تحقیق کی تو ان عورتوں نے بھی مان لیا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام باعزت طریقے سے رہا ہو گئے۔ اب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 خوشحالی کے سال آئیں گے، اس کے بعد 7 سال آئیں گے قحط سالی کے، جس میں آپ یہ والا غلہ جو سٹور کیا ہوا ہوگا وہ استعمال کریں گے،
پھر اس کے بعد بارش ہوگی، 7 سال تک بارش نہیں ہوگی، اور ان 7 سالوں کے لیے آپ نے اپنی وہ والی گندم سنبھال کر رکھنی ہے جو ان خوشحالی کے 7 سالوں میں آپ نے خوب پیداوار کی ہوگی۔ تو بادشاہ کو بھی لگا کہ یہ تعبیر صحیح ہے، بادشاہ مان گیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وزیر خوراک بنا دیں، میں امین بھی ہوں اور میں ان معاملات کو ہینڈل بھی کر سکتا ہوں، کنٹرول بھی کر سکتا ہوں۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے جس طریقے سے اس سارے معاملے کو ہینڈل کیا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے گندم کو ان کی بالیوں سے نہیں نکالنا۔ اس اسٹوریج کا طریقہ بھی ہمیں یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ اس طرح گندم خراب نہیں ہوتی، آپ سالہ سال استعمال کر سکتے ہو۔ آج تک اسی طرح گندم سٹور کی جاتی ہے۔ تو وہ قحط سالی صرف مصر تک نہیں تھی، وہ شام تک بھی پھیل چکی تھی، اور وہی بھائی جو یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی تھے، وہ سب گندم کی تلاش میں مصر آئے، لیکن انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا بھائی یہاں کا اب بادشاہ بن چکا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دیا اونٹ بھر کے، اور جاتے ہوئے اپنے خادمین سے کہا کہ ان کی جو جمع پونجی ہے وہ ان کے سامان کے اندر رکھ دینا تاکہ یہ متاثر ہو کر دوبارہ پھر واپس آئیں۔ اب یوسف علیہ السلام ان سے بات کرنے لگے، تو بات کرتے کرتے وہ کہنے لگے کہ ہمارے تو اس طرح بھائی ہیں اور ہمارے والد صاحب ہیں، ایک ہمارا بھائی ہے جس کو وہ اپنے سے الگ بھی نہیں کرتے، وہ اپنے اس بیٹے کو اس کے اندر تلاش کرتے ہیں جس کو بھیڑیا کھا گیا تھا، لیکن وہ بھائی تو ان کے سامنے تھا جس کو بھیڑیے کھا گئے تھے۔ قرآن میں آیا کہ اس وقت یوسف علیہ السلام دل ہی دل میں خیال کر رہے تھے کہ تم ظالم ہو، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان سے نہیں کہا کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا۔ اب یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں تمہیں تمہارے اس بھائی کا بھی سامان دیتا ہوں، لیکن جب تم اگلی دفعہ آؤ گندم لینے تو اپنے اس بھائی کو بھی لے کر آنا، ورنہ میں تمہیں گندم نہیں دوں گا۔ اب جب وہ گھر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس بادشاہ نے جو ہماری جمع پونجی تھی وہ بھی ہمیں واپس کر دی ہے، یہ تو بڑا رحم دل بادشاہ ہے۔ اب اگلی دفعہ جب وہ آنے لگے تو وہ اپنے والد سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے اس بھائی بنیامین کو بھی بھیجیں، وہ تو بڑا اچھا بادشاہ ہے، رحم دل ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ایک دفعہ تم اسی کے بھائی کو لے گئے تھے، وہ واپس نہیں آیا، میں تو اس کو الگ نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا جی پھر ہم بھوکے ہی مریں گے۔ تو قرآن میں آیا کہ ابا جی فاقے آئیں گے، پھر ہم کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، اور انہوں نے ساتھ بولا کہ قریب ہے کہ اللہ مجھے میرا بیٹا بھی واپس کر دے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ میری ابھی بھی آزمائش باقی ہے، کیونکہ میں نے یوسف کو بنیامین میں تلاش کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ ابھی بھی وہ والی کامل توحید جو اللہ کو ایک پیغمبر سے ریکوائرڈ ہے، ایکسٹرا آرڈینری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کا بھی اعلیٰ ترین درجہ۔ تو انہوں نے کہا کہ بہرحال مجھ سے پکا عہد کرو گے کہ اس بھائی کو واپس لے کر آؤ گے، یہاں تک کہ سارے ہی قتل ہو جاؤ، پھر تو معافی ہے، اگر اس کے برعکس تم زندہ واپس آئے تو پھر میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ عہد کرتے ہیں، ہم اس کو زندہ واپس لے کر آئیں گے۔ اب جاتے ساتھ یوسف علیہ السلام نے تو پلان کیا ہوا تھا، جیسے ہی وہ آئے تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا کہ میں تمہارا وہ گمشدہ بھائی ہوں جس کو بھیڑیے کھا گئے تھے، لیکن تم اپنے ان بھائیوں سے اس بارے میں ذکر نہیں کرو گے، میں تمہیں ایک تدبیر کے تحت یہاں سے نکالوں گا، کیونکہ بادشاہ کے قانون میں میں تمہیں یہاں نہیں روک سکتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہم نے یوسف کو وہ تدبیر سکھائی۔ اب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کا ایک پیالہ واپسی پہ بنیامین کے سامان کے اندر رکھ دیا،
کیونکہ یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ بنی اسرائیل کی یہ روایت ہے کہ جو شخص چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو وہ اس شخص کا غلام بن جاتا ہے جس شخص کی اس نے چوری کی ہوتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان قافلے والوں کو واپسی پہ آواز لگائی کہ اے قافلے والوں تم چور ہو۔ تو قافلے والے کہنے لگے کہ آپ ہمارے سامان کی تلاشی لے لیں، جس شخص کے سامان سے پیالہ نکلے آپ اس کو رکھ لیں۔ تو مختلف جگہ سے شروع کیا تلاش کرنا، بنیامین سے شروع نہ کیا، کیونکہ اگر بنیامین سے شروع کرتے تو سب کو پتہ چل جاتا۔ تو تلاش کرتے کرتے بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا۔ جب بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکلا تو یوسف علیہ السلام کے باقی 10 بھائی کہنے لگے کہ اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا۔ اکثر کتابوں میں آتا ہے کہ وہ چوری کا ذکر اس لیے کر رہے تھے کیونکہ یوسف علیہ السلام کی پھوپھو یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھی، کیونکہ یوسف علیہ السلام بہت حسین و جمیل تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام میرے ساتھ رہیں۔ اسی بنا پر یوسف علیہ السلام پر ان کی پھوپھو نے الزام لگایا کہ اس نے میرا کرتا چوری کیا ہے۔ اسی الزام کے تحت یوسف علیہ السلام کچھ عرصے کے لیے اپنی پھوپھو کے ساتھ رہے۔ اسی وجہ سے وہ اس چوری کا ذکر کر رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام بھی چور ہے، نعوذ باللہ۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا، جبکہ یوسف علیہ السلام تو چور نہیں تھے۔ اور یہاں پہ بھی وہی معاملہ تھا، یہاں پہ بھی بنیامین جو بھائی تھے ان کے، وہ بھی چور نہیں تھے۔ تو ان میں سے ایک بھائی بولا کہ میں تو اپنے باپ سے عہد کر کے آیا ہوں، میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو یہیں پہ رہوں گا، تم لوگ جاؤ اور وہاں جا کے یعقوب علیہ السلام کو ساری بات بتاؤ۔ اور کہا کہ ہم جتنی بھی قسمیں کھائیں کہ آپ کا یہ بیٹا چور نکلا ہے تو آپ تو پھر بھی یقین نہیں کرو گے۔ تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس آئے اور انہوں نے سارا واقعہ بتایا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کو ایک خط روانہ کیا۔ انہیں تو نہیں پتہ تھا کہ میرا بیٹا ہی عزیز مصر ہے۔ تو جب اگلی دفعہ وہ واپس آئے تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے والد صاحب تو نبینا ہو گئے ہیں، وہ 2 جدائیاں برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ رحم کریں، ہم پہ ترس کھائیں۔ پھر اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں یہ ساری باتیں اس وقت یاد نہیں آئیں جب تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو جب یہ سٹوری انہوں نے یہ واقعہ بیان کرنا شروع کیا تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ وہی یوسف ہے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کے 10 بھائیوں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہی یوسف ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، دیکھو مجھے اللہ نے کیا کچھ عطا کی ہے۔ تو وہ کہنے لگے یوسف علیہ السلام سے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، وہ شیطان نے ہمارے خلاف گرفت ڈالی تھی، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اتنے بڑے منصب تک پہنچنے کے لیے انبیاء کرام کو تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، حسین بننے کے لیے تکلیفوں کا تو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور انبیاء کو پتہ ہوتا ہے کہ قربانی سے گزر کر ہی آپ مقام حاصل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری قمیض لے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے یہ بات بتائی ہے، جا کے میری والد کی آنکھوں سے یہ کرتا ملو، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی بنائی واپس کر دے گا۔ تو اس طرح وہاں سے ایک قاصد نکلا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے مفند نہ سمجھو تو یعنی یہ نہ سمجھو کہ میرا دماغ سٹیا گیا ہے، تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو بہرحال وہ قاصد پہنچا اور وہ بشارت لے کر آیا۔ یعقوب علیہ السلام نے وہ کرتا آنکھوں سے لگایا تو بنائی واپس آ گئی، اور ساتھ خط آیا کہ اب آپ واپس آئیں، یہاں پہ میرے پاس واپس آ جائیں، بنی اسرائیل کو وہاں سے شام سے مصر شفٹ کریں، یعنی ہجرت کریں۔ تو وہاں جتنے بھی بنی اسرائیل تھے وہ وہاں سے نکلے اپنے خاندانوں کے ساتھ اور مصر شفٹ ہوئے۔ جب وہ مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ایک خطہ دیا جہاں پہ بنی اسرائیل آباد ہوئے۔ پھر وہ حکومتی لیول پر فائز رہے، یہاں تک کہ وہاں پہ
جب نیشنلٹی حکومت قابض آئی تو پھر ان کو بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا گیا، جو کسی زمانے میں بادشاہت انجوائے کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی غلاموں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا اور فرعونوں سے نجات دلوائی، ایک منجی اور ہادی بنا کر۔ اور پھر وہ جاتے ہوئے المستدر الحاکم میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ جب کبھی بنی اسرائیل یہاں سے شفٹ ہوں تو میری لاش بھی لے جانی ہے۔ پھر وہی ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ تعظیمی کیا، ان کے بھائیوں نے، ماں باپ نے اور لوگوں نے۔ اس زمانے میں سجدہ تعظیمی جائز سمجھا جاتا تھا، جس طرح کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا، لیکن اس امت میں حرام ہو گیا۔ ابو داؤد میں اور ترمذی میں حدیث ہے کہ اگر میں سجدہ تعظیمی جائز سمجھتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو کریں۔ تو ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرو گے تو تب بھی مجھے سجدہ کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ کو تعظیمی کو جائز سمجھتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو کریں، اور یہ سجدہ تعظیمی ہے، اور سجدہ عبادت ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بھی جو سجدہ آدم علیہ السلام کو کیا تھا وہ سجدہ تعظیمی کیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ عبادت نہیں کیا، سجدہ تعظیمی تھا۔ ان زمانوں میں 2x2 بھی ہوتا تھا، جھکا بھی جاتا تھا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت فرمائی تو توحید بھی اس قدر کامل کر دی کہ یہ اب سب کے سب معاملات ختم ہو گئے ہیں۔ ختم نبوت کی مدد سے یہ کش اعلام سب کچھ ختم ہو گئے ہیں۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اب یہ نبوت کی خبریں ختم ہو چکی ہیں۔ اگلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ غیبی خبریں دیا کرتا تھا انبیاء کرام کو بھی، اور اگلے زمانوں میں یہ بھی تھا کہ سجدہ تعظیمی بھی ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے توحید بھی اس امت پر اس قدر کامل کی کہ سجدہ کامل بھی حرام کر دیا، اور اب کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ وہ اللہ کے لیے جو سجدہ کیا جائے گا وہ سجدہ عبادت ہے۔ سجدہ تعظیمی بالکل ختم ہو گیا ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ تعبیر ہے میرے خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، اور وہ تعبیر ہوتے ہوتے دونوں باپ بیٹوں نے 40 سال کی جدائی سہی ہے۔ آپ اور میں اس تکلیف کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جس تکلیف سے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام گزرے۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔